سال قبل ہونا چاہیے تھا. آج کام کا انعقاد حضرت فرسان علی چھوٹے بھائی نے کیا. یہاں پر ڈائر پر بیٹھے ہوئے میرے چھوٹے بھائی احمد صاحب بھی ہیں, خواجہ طارق صاحب بھی ہیں, طارق خواجہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, اور بھی ہماری بہنیں ہیں. اور یہی نہیں, سرزمین اعظم گڑھ کی تاریخ میں علامہ شبلی کا جو مقام یا نام ہے وہ دنیا میں ہر جگہ روشن بھی ہے اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اعظم گڑھ کے لوگ بھول چکے ہیں. جو کالج کا حال ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. جس کام کا انعقاد ان کالج کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا, آج وہ کام شیخ مسعود میموریل کالج کے کیمپس میں شروع ہوا ہے. اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے مولانا خان صاحب بھی اقرا پبلک اسکول بولپور روڈ پر, وہ بھی اس کے بانی ہیں اقرا کے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے یہاں بھی اداروں میں اس کا کام شروع کرائیں, کیونکہ بچوں کا جب تک حوصلہ نہیں بلند کریں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں تقریباً 20 سال سے اس بات کا کوشاں ہوں کہ ہماری جو دینی مدارس ہیں ان میں تقریر کا مقابلہ بھی شروع قرأت کا مقابلہ کرایا جائے. مگر بدقسمتی ہے 20 سال سے کوشش کرتے کرتے ابھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. مگر مجھے یہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کام کو بھی اسی سرزمین سے شروع کیا جائے گا. آج تعلیم کے اوپر جو ٹاپک دیا ہوا ہے وومن امپاورمنٹ, سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچیوں کو تعلیم سے آشنا کریں, تعلیم میں میدان میں آگے بڑھائیں. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کی پہلی تعلیم گاہ عورت کی گود ہوتی ہے. مگر ہم اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں, نہ ہمیں تعلیم کی عادت پڑی ہوئی ہے. خاص طور سے میں نے کالج کے اندر بھی دیکھا ہے, شبلی کالج میں, جہاں پر بھی تعلیم کے بارے میں لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہے. مجھے امید ہے کہ سرزمین پھریا میں جو مسعود میموریل کالج شروع ہوا ہے, ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہاں پر لڑکیوں کا ایک الگ سے تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے. خاص طور سے ابھی چند مہینے قبل ہمارے چھوٹے بھائی طارق خواجہ صاحب نے ایک پروگرام کرایا نسواں کالج اعظم گڑھ میں, اور بہت ہی کامیاب پروگرام ہوا تھا. مگر تعداد سننے والوں کی جو تھی بہت کم تھی, کیونکہ ہم میں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم آئیں اور سیکھیں کچھ, ہم آئیں کچھ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آج دنیا میں لوگ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے ان کو شوق ہوتا ہے, وہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور پھر جا کے اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم سنیں اور سننے کے بعد جانے کے بعد پھر بھول جائیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہی چیز ہماری سب سے بڑی کمی ہے. میں خاص طور سے اپنی خواتین بہنوں اور ماؤں سے درخواست کروں گا کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم اچھی سے اچھی دینے کی کوشش کریں. یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی کون سی ایسی چیز ہے جس پہ عورتوں کا مقام نہیں ہے. ہندوستان کی پہلی پرائم منسٹر انڈیا کی مسز گاندھی تھی, وہ بھی ایک عورت تھی, ایک خاتون تھی. اگر ان کے گھر والوں نے ان کو تعلیم نہ دیا ہوتا شاید اس مقام پر نہیں پہنچے. آج اچھے سے اچھی ڈاکٹر, اچھے سے اچھا انجینئر. آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہندوستان کے اندر پہلی مرتبہ بامبے کے اندر 1972 میں پہلی ایک عورت لڑکی تھی جس نے ٹرین کو چلایا تھا, وہ بھی پیسنجر ٹرین کو. کیا آپ نہیں چلا سکتے ہیں؟ چلا سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ہم میں شوق ہونا چاہیے, تب ہو سکتا ہے. ہندوستان کی ایک پہلی خاتون تھی جس نے ہوائی جہاز کو اڑایا ہے. کیا ہم
کا ارادہ تو نہیں تھا. مجھے خاص طور سے دو شخصیتیں ایسی تھی سرزمین پر جن سے ملنا بہت ضروری تھا. وہ میرے چھوٹے بھائی طارق خواجہ اور چھوٹے بھائی احمد تھے. اور ایک تیسرے افسر صاحب ہیں کیونکہ ان سے بھی بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلوں بھائی ملاقات کر لوں. اور کم سے کم یہ بھی رہے کہ ارسلان صاحب کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہمارے سینئر نہیں آتے کیونکہ سینئر کی موجودگی بڑی ضروری ہوتی ہے. بس میں انہیں چند کلمات سے آپ کی رخصت چاہتا ہوں. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.